मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द मकरल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़अतल्लाहु बुनियानहुम मिनल क़वाइद। आपको पता है इससे पहले रुकू में सूरह नहल में शुरू से अल्लाह अपनी कुदरत के दलाइल बयान कर रहा है। जानवरों की मिसालें, सूरज चाँद की मिसालें, जैतून अंगूर की मिसालें, समंदर की तस्खीर, सितारों से रहनुमाई हासिल करना, बहुत सारी नेमतें बयान करके अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है जो ये सारे काम कर रहा है। तो अल्लाह ने तो अपने दावे पर बहुत सारे दलाइल दिए, फिर जो अल्लाह के दावे को नहीं मानते थे, जो मुशरिकीन थे, उनकी हट धर्मी का तस्करा किया पिछले रुकू में कि वइज़ा क़ील लहुम माज़ा अंज़ल रब्बुकुम, जब इनसे कहा जाता है तुम्हारे रब ने क्या नाजिल किया, तो इतना प्यारा कलाम नाजिल हो रहा है, ऐसा फितरत को अपील कर रहा है, लेकिन ये ज़िद और हट धर्मी में क्या कहते हैं, असातीरुल अव्वलीन, पुराने लोगों के अफसाने हैं ये। तो ये पिछले रुकू में इसका तस्करा था। तो इसी बात को आगे अल्लाह ताला इस रुकू में बयान करते हैं कि ये कोई पहला मकर व फरेब नहीं है। ये इस तरह से बातें करना, कुरान का मजाक उड़ाना, ये भी एक किस्म का मकर है ना, इस्लाम के खिलाफ, अल्लाह के खिलाफ, अल्लाह के रसूल के खिलाफ। तो अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं कि ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, पहले बहुत हो चुका है, इससे बड़े बड़े मकर हो चुके हैं। उसी का तज़किरा अल्लाह ने किया, क़द मकरल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, इनसे पहले लोगों ने भी बड़े बड़े मकर किए हैं और मकर की पूरी पूरी बुनियादें खड़ी कर दी हैं, उन्होंने बिल्डिंगें बना दी हैं मकर व फरेब की। लेकिन अल्लाह ने उन बिल्डिंगों को जड़ से ख़त्म किया, यानी अल्लाह ताला ने उन बिल्डिंगों को ऊपर से नहीं गिराया। जब उन कौमों का वक्त पूरा हुआ ना, तो अल्लाह ने जड़ पे उनके वार किया, बिल्डिंगों के, उनकी बुनियादों पे वार किया, और वो उनके मकर व फरेब की बिल्डिंगों की छतें उन्हीं के ऊपर आके गिरी हैं। तो इनका भी वही हशर होने वाला है। तो क़द मकरल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, तहक़ीक़ इनसे पहले लोगों ने भी मकर व फरेब किया। फ़अतल्लाहु बुनियानहुम मिनल क़वाइद, अल्लाह उनकी बुनियादों, अल्लाह उनकी इमारतों पे आया उनकी बुनियाद से। फ़ख़र्र अलैहिमुस्सक़फ़ु मिन फ़ौक़िहिम, और फिर इन्हीं के ऊपर से उसकी छत इनके ऊपर आके गिरी है। वअताहुमुल अज़ाब, और इन पर ऐसे तौर पर अज़ाब आया, मिन हैथु ला यशऊरून, इस तौर पर कि इनको शूर भी नहीं हुआ। तो जब अल्लाह ने इतने दलाइल के अंबार लगा दिए, तो काफिर को मानना चाहिए अल्लाह की बात और उसको ईमान लाना चाहिए। अगर नहीं लाता और मकर व फरेब के जाल बुनना शुरू कर देता है, तो ये जाल बिल आखिर इसी के ऊपर, इस जाल में ये बिल आखिर खुद ही फंसेगा। सुम्मा यौमल क़ियामा, और ये तो दुनिया का हाल हुआ, क़यामत में तो और ज़्यादा जलील होने वाले हैं। फिर क़यामत के दिन अल्लाह इनको रुस्वा करेगा और कहेगा, अय्ना शुरकाई अल्लज़ीना कुंतुम तुशाक़ून फ़ीहिम, कहाँ गए तुम्हारे वो शुरका। मेरे शुरका का मतलब वो जिनको मेरे साथ शरीक किया था, जिनको तुम मेरा शरीक समझते थे, यानी तुम्हारे जाम के मुताबिक, तुम्हारे ख्याल के मुताबिक जो मेरे शुरका थे, वो कहाँ गए जिनके बारे में तुम झगड़ा किया करते थे, यानी पैगंबरों से झगड़ते थे और कहते थे अल्लाह ने इनको भी इख्तियारात दे रखे हैं, वो कहाँ गए, आज वो तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहे। क़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म, ऐसे मौके पे वो लोग जिनको इल्म दिया था अल्लाह ने, यानी दुनिया में अल्लाह ने दीन का इल्म दिया था, तौहीद का इल्म दिया था, अपनी मारिफत का इल्म दिया था, वो लोग कहेंगे इन्नल खिज़्यल यौम, वाकई आज के दिन जो जिल्लत है, वसूआ और बुराई है, अलल काफिरीन, काफिरों पर आ चुकी है। यानी वाकई जिसको जिल्लत कहा जाता है और जिसको मुसीबत कहा जाता है, हकीकी मानों में आज काफिर उसमें मुब्तला हुए हैं। जैसे अल्लाह ने कहा था, वाकई ये बात दुरुस्त हुई है। ये कौन से काफिर हैं जो उस दिन जलील होंगे, रुस्वा होंगे, उसका कुरान तस्करा करता है। अल्लज़ीना ततवफ़ाहुमुल मलाइकतु, ये वो लोग थे जिनको तौबा की तौफीक नहीं मिली थी, जिन्होंने कंटिन्यू जुर्म किया, यहां तक कि जब फरिश्ते वफात उनको देने लगे, उनकी रूहों को कब्ज़ करने लगे, तो ज़ालिमी अनफुसिहिम, इस हाल में उनकी रूहों को कब्ज़ किया कि ये उस वक्त भी अपने ऊपर जुल्म कर रहे थे, यानी अकीदा तौहीद को और रिसालत को और इस्लाम को कबूल नहीं कर रहे थे। इसको जुल्म से ताबीर किया है। यानी इसमें अल्लाह ने यह भी बता दिया कि इससे पहले पहले अगर कोई ईमान ले आता है, तौबा कर लेता है, तो उसकी तौबा काबिल कबूल है। तो वही काफिर हमेशा जहन्नम में जलेगा जो मौत तक उस कुफ्र पे कायम रहा, यहां तक कि जब फरिश्ते उसकी रूह कब्ज करने लगे तो भी वो अपनी जान पर जुल्म करने वाला था, उस वक्त भी उसको तौबा की तौफीक नहीं मिली। अलबत्ता ये बात अहादीस से साबित है कि जब वो फरिश्तों को अपनी आंखों से देख ले
یا برزخ کی چیزیں دیکھ لے پھر ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ اس سے پہلے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک غرغرہ لاحق نہیں ہوتا، یعنی موت کے جو جھٹکے لگتے ہیں نا آخر میں، بالکل جب برزخ کی چیزیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے اس سے پہلے توبہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ، تو اللہ فرماتے ہیں جب قیامت کے دن یہ ذلیل ہوں گے تو کیا کریں گے، یہ سلو پیش کریں گے۔ سلو پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہتھیار ڈال دیں گے گویا کے، اور کیسے ڈالیں گے کہ بھئی دنیا میں تو یہ کہا کرتے تھے، جیسے کہ اگلے رکوع میں آ رہا ہے کہ ہم تو شرک کرتے ہیں اور اللہ اس شرک پہ راضی بھی ہے، اگر اللہ راضی نہ ہوتا تو ہمیں روکتا کیوں نہیں ہے، تو ہم تو کرتے ہیں اور ببانگ دہل کریں گے۔ یہ اگلے رکوع میں آ رہا ہے۔ لیکن قیامت کے دن کیا کہیں گے، ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گواہیوں کا نظام قائم کیا ہے، ہاتھ گواہی دے رہے ہیں، زبان گواہی دے رہی ہے، اور گواہیوں کا ایک نظام ہے، تو سب سے پہلے تو جرم اس پہ ثابت ہوتا ہے نا جو جرم کا خود ہی اقرار کر لے، پھر تو گواہیوں کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اور مجرم اگر بڑے مضبوط لہجے میں جرم کا انکار کر دے تو بھی کیس میں جج جو ہے کنفیوژن میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ یہ انکار کر رہا ہے کہ میں نے یہ جرم کیا ہی نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے نہ کیا ہو۔ تو قرآن کہتا ہے یہ کس طرح سے سلو کی کوشش کریں گے، یعنی سلو کا مطلب تاکہ اللہ کا عذاب ان سے دور ہو جائے۔ فَأَلْقَوُا السَّلَامَ، تو یہ سلامتی ڈال دیں گے، کیسے، مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، کہ ہم نے سرے سے کوئی برائی کی ہی نہیں ہے، ہم تو برائی کرتے ہی نہیں تھے۔ تو یہ مختلف کافروں کے اللہ نے قیامت کے دن مختلف احوال بیان کیے ہیں۔ کچھ کافر یہ کہیں گے کہ ہم کیا کرتے تھے لیکن اے اللہ تو اس پہ راضی تھا، تو اگر روکنا چاہتا تو روک سکتا تھا۔ کچھ کافر یہ کہیں گے کہ ہم نے اس لیے کیا کفر اور شرک کہ ہمارے باپ دادا ہمارا خاندان کیا کرتا تھا، تو مختلف عذر ہوں گے۔ اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو یہ انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم نے تو کیا ہی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے سب کو پتہ ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے، لیکن جب انسان عذاب کو دیکھتا ہے، مصیبت کو دیکھتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میری بات سنی جائے گی کہ نہیں سنی جائے گی، بس وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص کو پھانسی کے پھندے پہ آپ لے کے جا رہے ہو، اسے یقین ہے کہ جو جلاد ہے بڑا طاقتور ہے اور اس کے ساتھ 10-15 لوگ اور ہیں اور چاروں طرف سے جیل کے دروازے بند ہیں، میں کہیں بھاگ نہیں سکتا، لیکن پھر بھی وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ اس کو 100% یقین ہے کہ میرے بس میں ہے ہی نہیں۔ لیکن انسان کی یہ نیچر ہے کہ جب وہ مصیبت میں پھنستا ہے نا، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس مصیبت سے نکلنے کے لیے میرے پاس راستہ ہے یا نہیں ہے، بلکہ بعض انسان اپنی ایڑی چوٹی کا پورا زور لگا دیتے ہیں اس یقین کے باوجود کہ یہ زور ہمارے کام نہیں آئے گا۔ تو یہی کنڈیشن کافروں کی ہوگی کہ انہیں اگرچہ پتہ ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کو سب پتہ ہے ہم کیا کر کے آئے ہیں، لیکن ایک آخری زور کے طور پر، آخری وار کے طور پر کہ شاید اس بیس پر ہماری بخشش ہو جائے اور اللہ ہمیں معاف کر دے کہ ہم خود اقرار جرم نہ کریں، ہم خود انکار کر دیں کہ ہم نے جرم نہیں کیا، تو وہ کہیں گے ما كنا نعمل من سوء، کہ ہم نے تو کوئی برائی سرے سے کی ہی نہیں ہے، تو ہمیں سزا کس بات کی دی جا رہی ہے؟ بلا، اللہ کہے گا نا 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 نا، کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ جانتا ہے ان اعمال کو جو تم کیا کرتے تھے۔ فادخلوا ابواب جہنم، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس آگ میں رہو گے تم۔ آپ سوچئے کیا گزرے گی اس شخص کے اوپر جس کو جہنم کی آگ میں داخل کیا جا رہا ہوگا، اور انسان کتنے بھی بڑے ٹینشن میں آئے نا، کتنی بھی بڑی ٹینشن میں، جیل میں بھی ڈال دیا جائے نا، تو ایک امید ہوتی ہے کہ ایک دن تو میں اس سے نکلوں گا، لیکن آپ سوچئے کہ اس وقت کافر پہ، اللہ کے نافرمان پہ کیا گزرے گی جب اسے یہ کہا جائے گا کہ تو اس میں داخل ہو جا اور اب واپسی کی امید تیرے لیے ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے خوب سمجھ لیں، ایمان اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ یہ جو توحید پہ قائم ہے، اسلام پہ قائم ہے، یہ معمولی نعمت نہیں ہے۔ آج ہمارے جو نوجوان لوگ دوسرے کنٹریز میں جاتے ہیں، غیر مسلم کنٹریز میں، یورپ، امریکہ، مغرب وغیرہ میں جاتے ہیں، تو ان کے کو اپنا اسلام بہت ہلکا لگنے لگتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اسلام چھوڑ دیتے ہیں، کفر یا کلمات کہنا شروع کر دیتے ہیں۔
تو یہ بہت ڈینجرس بات ہے کہ اللہ نے آپ کو جو ایمان کی جو سب سے بڑی نعمت دی تھی، آپ اس سے دستبردار ہو گئے۔ تو اپنے اولاد کی بھی ایمان کی بڑی فکر کرنی چاہیے جب آپ غیر مسلم کنٹریز میں جا کے رہتے ہیں۔ مسلم کنٹریز میں تو عموماً الحمدللہ میجورٹی کا ایمان محفوظ رہتا ہے، لیکن جہاں زیادہ تر غیر مسلم ہوتے ہیں وہاں یہ بڑا خطرناک معاملہ ہو جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ پوری نسلیں خراب ہو گئیں اور غیر مسلم بن گئیں۔ تو اللہ نے فرمایا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ کیسے تکبر کہ انہوں نے اس خدا کا انکار کیا جس نے ان کو پیدا کیا۔ کوئی سائنسدانوں کی باتوں میں آ کے انکار کر رہا ہے، کوئی اپنی خواہشات کی بیس پہ انکار کر رہا ہے، کوئی فضول قسم کے دعوے کر رہا ہے کہ مجھے چونکہ خدا نظر نہیں آتا اس لیے میں نہیں مانوں گا۔ تو کفر کی مختلف بنیادیں ہیں اور ساری بنیادیں کھوکھلی ہیں، کوئی مضبوط بنیاد نہیں ہے۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، اللہ کہتے ہیں تکبر کرنے والوں کا کیسا برا ٹھکانہ۔ انہوں نے کبر کیا تھا نا، کھانے پینے میں لگے رہتے، ترقیوں میں لگے رہتے، مجھے بھول گئے تھے، اس کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، آپ کو معلوم ہے پچھلے رکوع کے آخر میں جو مشرکین ہیں ان کی ہٹ دھرمی کا تذکرہ ہوا کہ اتنی قدرت کے دلائل دیکھنے کے بعد بھی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے کیا نازل کیا، یعنی اتنا اچھا کلام نازل ہو رہا ہے جس میں اللہ نے ایسے دلائل دیے، تو یہ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں سارے لوگ ایسے نہیں ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، جب ان سے کوئی ایک نیوٹرل آدمی آ کے پوچھتا ہے کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا نازل ہوا، ایسے بھی ہمیں واقعات ملتے ہیں کہ کچھ غیر مسلم نوجوان صحابہ تھے، جب صحابہ کرام کے قافلے وہاں سے غیر مسلم نوجوان عرب تھے، تو جب صحابہ کرام کے قافلے وہاں سے گزرتے تو ان سے پوچھا کرتے کہ ہم نے سنا ہے کہ کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ان پر کوئی کلام نازل ہوتا ہے، تو صحابہ ان کو بتاتے ہاں ایک کلام نازل ہوا ہے۔ وہ پوچھتے وہ کلام کیا ہے، صحابہ پڑھ کے سناتے اور کہتے ایسا اچھا کلام ہے۔ تو بعض صحابہ کی تاریخ یہ ہے کہ انہوں نے جب وہ غیر مسلم تھے تو اسی دوران بہت سارا قرآن یاد کر لیا تھا، حالانکہ وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کو قرآن اچھا لگتا تھا، تو وہ یعنی حالت کفر میں ہی کافی قرآن انہوں نے یاد کر لیا۔ پھر جب ان کی قوم مسلمان ہوئی ہے تو نبی نے انہی کو امام بنا دیا کہ تم میں سب سے زیادہ قرآن ان کو یاد ہے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں مجھے جو سب سے زیادہ قرآن یاد تھا اس لیے کہ میں نے کفر کی حالت میں ہی بہت سارا قرآن یاد کر لیا تھا، جو عرب کے قافلے میرے قریب سے صحابہ کے قافلے گزرا کرتے تھے ان سے سن کے۔